بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ومن والہ نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر بھی ہے، غیر یقینی بھی ہے۔ کس کی زندگی کس لمحے ختم ہو جائے اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف نماز کا سلام پھیروں تو اس کا یقین نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے اس کو بہت غیر یقینی کہا گیا۔ غیر یقینی کا ایک دم ختم ہو جانے والا، ایک دم سے آدمی چلا جائے، کل ہمارے ساتھ تھا آج نہیں، رات ہم سے بات کی تھی صبح نہیں، ایسی غیر یقینی زندگی ہے۔ مختصر اس لیے کہ جو زندگی اس کے بعد آنے والی ہے وہ ابدالآباد کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کسی آدمی کی زندگی کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی اختتام نہیں، نہ جنت والوں کا نہ جہنم والوں کا، نہ کامیاب لوگوں کا نہ ناکام لوگوں کا، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ سب کے فیصلے جب ہو جائیں گے تو جنت جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے۔ آج موت کو موت آ گئی، اب کوئی مرے گا نہیں، ہر ایک زندہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کے مقابلے میں یہ زمانہ بہت تھوڑا ہے، چند سالوں کی زندگی، چند سالوں کی زندگی، گنتی کے چند سال، 25-50 سال، 60 70 80 سال ہم دیکھتے ہیں، اس سے اوپر شاذ و نادر کوئی جاتا ہے۔ اگر کوئی چلا جائے تو بعض اوقات وہ قابل رحم بن جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، حضور نے بھی پناہ مانگی ایسے بڑھاپے سے۔ ہاں، تو میرے دوستو تھوڑی سی زندگی ہے لیکن ہے بہت قیمتی، بہت قیمتی زمانہ ہے، اس لیے کہ اس پر فیصلہ ہونا ہے ہم سب کا۔ ہاں، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ پکی بات ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا یہ پکی بات ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، یہ پکی بات، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پکی بات ہے تم ہمارے پاس آؤ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم تمہارا حساب کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا حساب کیا جائے گا۔ ہاں، یہ پکی تحقیق شدہ بات ہے، اللہ کہہ رہے اس لیے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہاں، ابس نہیں پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا میں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم کیا سمجھتے ایسی بیکار زندگی دے دی، بے مقصد دے دی؟ نہیں نہیں میرے دوستو، بے مقصد نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بہت قیمتی زمانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے ہیں۔ وہ کامیابی جس کا تصور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ناکامی جس کا تصور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اتنی استعداد ہی نہیں ہے دنیا میں انسان کے ذہن کی، سوچ کی، کہ وہ استعداد پیدا ہو، وہ سوچ پیدا ہو کہ کیا کامیابی آگے ملنے والی ہے، کیا ناکامی آگے آنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حالات آخرت کے میں دیکھتا ہوں تمہیں دکھا دیے جائیں، پر میں چلاتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاؤں، چلاتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاؤں۔ ہاں، بستروں پر لذت آرام، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، کھانا پینا آدمی بھول جائے اگر وہ حالات سامنے آ جائے۔ اس لیے اس کے تذکرے اتنے ہوں کہ غیب کی چیزیں مشاہدے کے اوپر غالب آ جائیں۔ ہاں، حالات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، نہ قبر کا حال ہے، نہ حشر کا حال ہے، نہ اللہ کے دربار میں پیشی کا حال ہے، نہ اس حشر کے میدان کا حال ہے جس میں سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، پسینے میں شرابور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی قبروں سے برہنہ اٹھیں گے بے لباس۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی حیا شرم آئے گی حشر کے میدان میں بے لباس۔ فرمایا عائشہ ہر ایک اپنے آپ میں اتنا فکر مند اور پریشان ہوگا کہ پڑوس والے کی برابر والے کی خبر بھی نہیں رکھے گا، ایسا حال ہو۔ فرمایا لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی سرین تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کے سینے اور ناک تک۔ ایسے منظر، ایسے حالات اللہ کے نبی نے چوکنا کیا، متوجہ کیا، تنبیہ کی۔ اللہ نے بالکل شروع میں حکم دیا قم فانذر،
کھڑے ہو جائیے پیارے نبی جی، لوگوں کو ڈرائیے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص یہ تنبیہ کر رہا ہو کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ حالات فلاں جگہ پر ہیں، میں جانتا ہوں، ہاں مجھے معلوم ہے ان حالات کا، فرمائے تنبیہ کرنا، چوکنا کرنا، اس کو انذار کہتے ہیں۔ ایسا ڈراؤ، چوکنا کرو، لوگوں کو متوجہ کرو۔ صحابہ ڈرتے تھے میرے دوست۔ عجیب بات فرمائی، عجیب بات مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمائی، فرمایا ایمان نہیں لائے تھے تو صحابہ ان چیزوں سے ناواقف تھے، اور جب ایمان لائے تو فرمایا ڈر پیدا ہوا، اور مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی خوبی ڈر لانا ہے۔ ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ڈر لانا ہے، ڈر آتا ہے، پیشی کی فکر ہوتی ہے۔ جو سب سے ایمان میں قوی ہے، جس کی ایمان کی سب سے زیادہ بلندی ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سب سے اونچے درجے کے آدمی ہیں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی خوبی ہے۔ جتنا جتنا ایمان دل میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا نڈر اور بے باک ہو کر پھرے گا، گناہ کر کے میرے دوستو توبہ نہیں کرے گا۔ ڈر پیدا نہیں ہوا ہے، احساس نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور وہاں جس کا ایمان جتنا مضبوط اتنا اللہ کا ڈر اور خوف، آخرت کی پیشی کا فکر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ غمگین بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کیوں غمگین ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ پر ایک آیت اتری ہے، آپ پر ایک آیت اتری ہے، اس آیت نے مجھے غمگین کر دیا ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ حضور فرمایا کون سی آیت اتری ہے جس نے تمہیں پریشان کیا؟ کہ رسول اللہ آپ پر یہ آیت اتری ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا، جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو ہم میں سے کون ہے یا رسول اللہ جس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو؟ ہم میں سے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کی ہمت دلائی، حوصلہ دلایا، دفاع کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ابوبکر تم پر کوئی بیماری نہیں آتی؟ کہ رسول اللہ آتی ہے۔ کوئی پریشانی ناگوار حالات نہیں آتے؟ کہ رسول اللہ آتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ راستہ بتا دیا، ہاں ورنہ تو کوئی بچ ہی نہیں سکے گا میرے دوست، ہاں ورنہ تو کوئی بچ ہی نہیں سکے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم بہت سارے گناہ تمہارے ایسے ہیں جو ہم معاف کر دیتے ہو، یعفون کثیر، بہت سارے ایسے ہیں جو ہم تمہارے معاف کر دیتے ہیں، ورنہ تم چل بھی نہ سکو، چل بھی نہ سکو۔ تو اللہ موقع دیتے ہیں میرے محترم دوستوں اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی کے تعلق کا، ہاں اپنی ذات عالی کے تعلق کا، آخرت کے بنانے کا، تاکہ یہ پہچان ہو کہ دنیا میں مختصر وقت ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ملا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا بنائی تمہارے لیے۔ ساری دنیا بنائی کس کے لیے؟ اللہ پاک فرما رہے تمہارے لیے۔ اور تمہیں کس کے لیے بنایا؟ تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ خلقتم للآخرہ، تمہیں کس کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے بنایا، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ جو چیز دنیا کے لیے اللہ پاک اللہ نے بنایا نا میرے دوست، ہمیں کسی اور نے پیدا کیا اللہ کے علاوہ؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ بتا دے میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اور تم اب سمجھ لو کہ تم دنیا کے لیے آئے ہو۔ یہ دھوکہ نہیں لگا میرے دوستوں کیا ہمیں؟ آج ہم سب کو دھوکہ لگ گیا، پوری امت کو دھوکہ لگ گیا۔ ایک بیان میں فرمایا ہمارے ایک بزرگ نے، وہ اسماعیل صاحب گزرگال، کہ انسان دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ مرنے کے لیے آیا۔ اس کو دھوکہ لگ گیا کہ میں جینے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے کہ میں جینے کے لیے آیا ہوں۔ جینے کے لیے نہیں آیا انسان۔ انسان کس کے لیے آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے فرمائے پیارے نبی جی اللہ پاک ارشاد فرما رہے اب جس سے چاہے محبت کریں اس سے ایک دن جدا ہونا ہے، جس سے چاہے محبت کریں اس سے دنیا میں ایک دن کیا ہونا ہے، اور آخرت میں جب ملاپ مل جائیں گے تو پھر کوئی جدائی نہیں ہے میرے دوستو، کوئی جدائی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے زندگی کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا عنوان اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ترغیب دی گئی اس بات کی، حضور کی مسنون دعاؤں کے اندر موجود ہے کہ اللہ میری دنیا سے میری آخرت سنوار دے، ان دنیا کو ایسا کر دے جس سے میری آخرت بن جاوے، میری آخرت بن جائے، یہ سبب بن جائے دنیا میری آخرت کے بننے کا، میری آخرت کے بننے کا۔
اس لیے قیمت کو سمجھنا ہے، زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے اپنے ذات عالی کے تعارف کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بحیثیت انسان ہونے کے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکموں پر سر جھکانے کے لیے۔ اور حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود رہنا نہیں ہے، وہ صرف اپنی ذات تک محدود رہنا نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کیا فرمایا کہ دین میں نقصان آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین مٹ رہا ہو، دین کا نقصان ہو رہا ہو اور ابوبکر زندہ رہے۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کو۔ خود آپ نے اسی بنیاد پر اپنی زندگی گزاری تھی کہ جس پیغام کو لے کر آیا ہوں ساری انسانیت تک پہنچ جائے۔ ایک موقع پر مکے کے سردار آئے آپ کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، اور وہ بیمار چل رہے تھے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ان کی بیماری بڑھ چکی تھی۔ تو سردار آئے تو آپ کے چچا نے، ابو طالب نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضور کے پاس کہ بلا کے لاؤ محمد۔ وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ چچا نے کیوں مجھے بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مکے کے لوگ آئے، بڑے بڑے سردار ابا جان کے پاس۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چچا کے قریب پہنچا وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ چچا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تیری قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے سردار لوگ، یہ تیری شکایت لے کر میرے پاس آئے۔ تو نے ان کے گھروں میں جھگڑے کروا دیے، دو حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے، تم نے ان کے آبا اور اجداد کے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اے میرے بھتیجے، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو میں سہ نہ سکوں، چلا نہ سکوں، سنبھال نہ سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا جس کو دے کر میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، جس کو دے کر میرے رب نے مجھے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا ہے اور یہ امت بھی بھیجی ہوئی امت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یا تو وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ ساری دنیا میں پہنچ جائے، یا یہ کہ اس کو پہنچاتے پہنچاتے میری جان قربان ہو جائے۔ تو اس پر کہنے لگے کہ چچا نے مجھے کہا کہ بس پھر تم اس کام میں لگے رہو جس میں تم لگے ہوئے ہو، اور کہا یہ مشرکین مکہ برا بھلا کہتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا، آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے پوری امت کو اللہ نے اس کی ذمہ داری دے دی، پوری امت کو اللہ نے اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ نے نیابت عطا فرما دی۔ یہ محنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری بن گئی، ہر مسلمان کا کام بن گیا، پورا دین پورے عالم کے انسانوں کے اندر آ جائے۔ اپنی ذات سے میرے دوستو ہم دیندار ہوں، حکموں پر چلنے والے ہوں، محنت کرنے والوں کی اپنی زندگی کا بدلنا سب سے بنیادی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیں گے جو جہد کریں گے ہمارے راستے میں۔ ان کا ہدایت یافتہ ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے تو ہم محنت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے، ورنہ محنت کی تاثیر میں فرق کوئی نہیں۔ محنت کی اپنی تاثیر ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں لیمو کھٹا کرتا تھا، شہد میٹھا کرتا تھا، آج بھی لیمو کھٹا کرے گا، شہد میٹھا کرے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے شہد استعمال کیا اور وہ میٹھا نہیں تھا، دودھ استعمال کیا اور وہ سفید نہیں تھا، یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ چیزوں کی تاثیر ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ شہد کو میٹھا اللہ نے بنایا، لیمو کو کھٹا اللہ نے بنایا ہے۔ اس زمانے میں بھی آج بھی ایسے ہی میرے دوستوں، محنت کی تاثیر اس زمانے میں جیسی تھی آج بھی تاثیر وہی ہے۔ زندگیاں بدلنا محنت کرنے والوں کی یقینی ہے، جن میں محنت کی جا رہی ہے ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ لیکن جو جہد کریں گے ان کو ضرور بضرور لنہدینہم، ضرور بضرور بالتاکید فرمایا کہ ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیں گے۔
اس لیے محنت کرنے والوں کی اپنی زندگی کا بدلنا سب سے پہلے درجے کی چیز ہے. اس لیے بار بار حضرت مولانا ابراہیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو خالی چکی سے آٹا نہیں نکلتا، دانے درمیان میں ہوں گے تو آٹا نکلے گا. تو فرماتے ہیں خالی دعوت سے کام نہیں چلے گا، دعوت کے ذریعے سے دعوت والوں کی زندگیوں کا بدلنا بنیادی چیز ہے جس کا اثر ساری انسانیت پر پڑے گا. ہمارے اپنی ذات کے اعتبار سے ایمانیات، اخلاق، نماز، عبادت، معاشرت، معاملات، یہ مکمل دین ہے. اجزاء دین اور چیز ہے، کامل دین اور چیز ہے، اجزاء اس کے حصے ہیں. پورا دین اس وقت ہوگا جب سارے شعبوں میں دین ہوگا، اور یہ مطلوب ہے کہ کامیابی اس کو ملے گی جو پورے دین پر چلے. کسی ایک شعبے کا دین زندہ ہوا اور باقی شعبوں کا دین نہ ہوا. ایک آدمی عبادت میں مضبوط ہے تو 2-2.5 گھنٹے کی نماز پڑھے گا 24 گھنٹے میں، 20 گھنٹے کا دین، 22 گھنٹے کا دین. اس لیے محنت کرنے والوں کی اپنی زندگی کا بدلنا پہلے درجے کی چیز ہے، اور محنت اگر استقامت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو تو یقینی نتائج. پر 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک محنت میں استقامت ہو، مشورے کی پابندی ہو، اجتماعیت ہو اور جمنا ہو اپنے عملوں میں، اہتمام عمل ہو، اور دوسرا عملوں کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور جذبہ نہ ہو، تو اس کے نتائج یقینی ہیں. اس کی زندگی اللہ بدلیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلی چیز ایمانیات ہے. سب سے پہلی چیز ایمانیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جتنا ایمان بنے گا اتنے اعمال جاندار ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا اعمال کمزور ہو جائیں گے. اس لیے پہلے ایمان کا سیکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، مفتی صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ جوڑ میں فرمایا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ محنت فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو، ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. اس سے کسی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے اس سے کہ کوئی کہے کہ ایمان کا سیکھنا میری ضرورت نہیں ہے. دھوکہ یہ لگ گیا کہ ہم کلمے والے ہیں اس لیے ہمیں ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میرے دوستوں اس راستے میں چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایمان سیکھے بغیر زندگی کٹ رہی تھی، اس لیے عمل نہیں آ رہے تھے. فرمایا جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا عمل کمزور ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا عمل کمزور ہوگا. 13 سال مکے میں ایمان پر محنت ہوئی، کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت پر ایک ایک کو ڈالا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان نے فرمایا اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. طفیل دوسی رضی اللہ عنہ مسلمان نے اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسلمان نے فرمایا اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. ابو امامہ فرماتے میں اپنی قوم میں چلا گیا. وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے بڑی تھال میں، آج بھی عرب مل کے کھانا کھاتے ہیں. ان کا آ جاؤ ابو امامہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. تو میں نہیں میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ تم مشرک ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو قرآن کی آیت پڑھی. ان کا اچھا معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی اس شخص کے ساتھ مل گیا ہے. فرمایا ہاں میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. انہوں نے کو باندھ دیا رسیوں سے، ہاتھ پیر باندھ دیا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ، دھوپ تھی، گرمی تھی، بھوکے تھے. کہہ رہے اسی حال میں لیٹ گیا. میرے پاس ایک چادر تھی، میں نے منہ پہ کر لی اور مجھے نیند آ گئی، اور اللہ نے میرے لیے جنت سے پانی کا ایک پیالہ بھیجا. میں نے نیند میں اس پیالے کو پی لیا. تھوڑی دیر ہوئی تو قوم کا ایک سردار آیا، بڑا آدمی آیا. اس نے کہا اللہ کے بندو یہ تو تمہارے اپنی قوم کا آدمی، اس کو تم نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ فرمایا یہ بے دین ہو گیا نعوذ باللہ، یہ اس آدمی کے ساتھ ملی، اس شخص کے ساتھ. فرمایا چلو جو بھی ہے تو تمہارا اپنی قوم کا آدمی، اس کی رسیاں کھول دو. کہہ رہا میری رسیاں کھول دی اور مجھے دودھ کا پیالہ دیا کہ اچھا چلو یہ پی لو. میں نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے. کہہ رہا ابھی تو بھوکے پیاسے مر رہے تھے، اب کہتے ہو حاجت نہیں ہے. فرمایا میں نے ان کو بتایا دیکھو جب میں سویا ہوں نا تو میرے رب نے میرے لیے جنت سے پانی کا پیالہ بھیجا جس کے پینے کے بعد میری بھوک بھی دور ہو گئی، پیاس بھی دور ہو گئی. اس پر وہ ساری قوم مسلمان ہو گئی، ساری قوم مسلمان. اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد موت تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. اللہ دنیا میں جس کو اللہ جنت کا پانی پلا دے اس کو پیاس لگے گی؟ اللہ اکبر. ایسی عظیم محنت ہے میرے دوستو دعوت، اتنا اونچا کام ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اونچے ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حضرت جی نہیں ہوں، کام حضرت جی ہے، کام حضرت جی. ایک میواتی نے کہا حضرت سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، میواتی سادے لوگ تھے نا، کہ تو بڑا بزرگ ہے.
وہ تو بات بھی ایسے تو سے کرتے تھے، ان کے لہجے میں ایسے مٹھاس بھی تھی، تو بڑا بزرگ ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا میں بزرگ نہیں ہوں. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، تو بڑا بزرگ ہے. 2-3 دفعہ جب کہا نا تو حضرت مولانا نے فرمایا اچھا یہ بتا، اگر میں دعوت کا کام نہ کروں پھر تو مجھے بزرگ مانے گا؟ اگر میں کام نہ کروں تبلیغ کا تو مجھے بزرگ مانے گا؟ تو اس نے کہا پھر تو کائے کا بزرگ ہوا، پھر تو کائے کا بزرگ ہوا؟ تو فرمایا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بزرگ نہیں ہوں، کام بزرگ ہے. میں بزرگ نہیں ہوں، کون بزرگ ہے؟ ہاں، اللہ اونچا کر دیں گے میرے دوستو جو میرے دوستو اپنی حیثیت قائم نہ کرے. ایسا رحمت اللہ علیہ فرماتے، آخر زمانے میں تو بہت فرماتے رہے، اللہ اس سے کام لیں گے، اللہ اس سے کام لیں گے جو اپنی حیثیت مٹاوے، جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جو یقین رکھے کہ میرے کرنے سے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے کر کے بتایا. مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور سینہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا. مولانا نشتر رحمۃ اللہ نے ایک بیان میں لکھا ہے، فرمایا کہ سینہ مبارک بھی جھکا ہوا تھا، دل مبارک بھی جھکا ہوا تھا. بار بار سینہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگتا تھا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بندے کی مدد کی اور اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. حضور جب غار میں تھے نا ہجرت کے وقت، 3 دن غار میں ٹھہرے اور غار سے نکلے، تو جب غار سے نکلے تو رونے لگے، تیز تیز رونے لگے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا ابوبکر یہ بات نہیں ہے، ابوبکر یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں اس راستے کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کیوں کہ یہ راستہ مکے کی طرف جا رہا ہے. یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ مکے کی طرف جا رہا ہے اور مجھے مکہ یاد آ رہا ہے. مکہ چھوڑنا آسان بات تھی. تو اس پر اللہ پاک نے پیغام بھجوایا کہ پیارے نبی جی آپ غم نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، ہم آپ کو مکے میں واپس لوٹائیں گے. آج حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن زبان مبارک پر کیا ہے کہ ایک اکیلے اللہ نے کیا، ہم نے نہیں کیا. 13 سال مکے میں کیسی قربانی کی، 8 سال مدینہ میں گزر گئے، 21 سال مکے میں کے بعد مکے میں دوبارہ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور زبان مبارک سے فرما رہے کہ ایک اکیلے اللہ نے کی. تو ہماری زبانوں پر میرے دوستو یہ الفاظ ہوں، محنت خوب کریں، دعوت خوب دیں گے، قربانیاں خوب دیں گے اللہ کے دین کے لیے، نکلیں گے نکالیں گے، دن رات محنت کریں گے، خروج پر بھی مقام پر بھی. اور پھر کیا کہیں گے کہ کس نے کیا ہے؟ ایک اکیلے اللہ نے کیا. اس ذات نے کیا ہے جس ذات نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے تنے تنہا پیدا کیا ہے. اس وقت پیدا کیا ہے میرے دوستو جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا. وہ قدیم ایسا کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ابتدا سے پاک ہے. کبھی اس کی ابتدا پر غور نہ کرنا، فرمایا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ابتدا سے پاک ہے، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہے. وہ اکیلا تھا، تنے تنہا تھا، کوئی نہیں تھا میرے دوستو. اس نے اپنی پہچان کرائی، اپنی ذات کا تعارف کرایا، اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے اس نے اس کائنات کو بنا دیا. زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، ستارے بنا دیے، پہاڑ کھڑے کر دیے. اتنی بڑی مخلوق اس نے پیدا کر دی، اور ان ساری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو سب سے افضل اور اشرف مخلوق بنا کر بھیجا اور سب سے اونچی امت میں ہمیں پیدا کیا. اس نے اپنی قدرت سے کر دیا میرے دوست، تنے تنہا کیا، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس ساری کائنات کے بنانے میں. وہ کسی کا محتاج نہیں اس کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کے چلانے میں. سارا تصرف اس کا ہے اس ساری مخلوق کے اوپر. کوئی چیز اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے. ایک بدو آیا حضور کے پاس، اس نے کہا مشیت کی بات کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، درخت کاٹنا چاہتا ہوں کاٹ لیتا ہوں، نہیں چاہتا نہیں کاٹتا. حضور نے فرمایا کہ جب تو بیٹھنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی تیرے لیے بیٹھنا چاہ لیتا ہے، اس لیے تو بیٹھ جاتا ہے. اور جب تو کھڑا ہونا چاہتا ہے نا تو اللہ بھی تیرے لیے کھڑا ہونا چاہ لیتا ہے، اس لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح درخت کے کاٹنے کا دوسری ساری بات آپ نے فرمائی. اس پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بات جو آپ نے اس سے کہی ہے نا،
یہ بات جو آپ نے اس سے کہی ہے وہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں آپ کے دل میں ہم نے ڈالی ہے. بات آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ ہاں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے تدبیر چلی، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یوسف کے دل میں یہ تدبیر، یہ چال یوسف کو کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے سکھائی تھی. کذالک کدنا لی یوسف، کہ یوسف ایسے کر لو، ایسے کر لو. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھایا کہ ایسے کر لو تمہارا بچہ بچ جائے گا. حالانکہ بچے کے بچنے کے نہیں یہ اسباب، بچے کے ڈوبنے کے سارے اسباب ہیں، زندگی کے اسباب نہیں ہے. اللہ نے دکھایا کہ زندگی کے اسباب نہ ہو، لیکن ہمارا ارادہ زندگی دینے کا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اسباب پر نہیں چلے گا. اسباب اسباب ہے، انتظام ہے، ظاہری شکلیں ہیں. ہم ظاہری شکلوں کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم ظاہری شکلوں کا انکار کریں گے. فرمایا بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو، بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو. اللہ نے کلمے میں پہلی بات انکار سے شروع کرائی ہے، اقرار سے نہیں شروع کرائی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے کلمے میں پہلے لا کہا ہے، پہلے اللہ نہیں ہوتا کسی سے کچھ، اس کے مقابلے میں فرمایا اقرار کرا ہے، پھر کہا کہ اب یہ کہو کہ الا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہنساتے بھی ہمیں، رلاتے بھی ہمیں، ہنساتے بھی ہمیں، رلاتے بھی ہم ہیں. فرمایا کہ غنی بھی ہم کرتے ہیں، فقیر بھی ہم کرتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، زندگی بھی ہم دیتے ہیں. موت بھی ہمارے پاس سے ملتی ہے، حیات بھی ہمارے پاس سے آتی. ہنسنا رونا بھی تمہارا اپنا نہیں ہے. ہنساتے بھی ہم ہیں، رلاتے بھی ہم ہیں، خوشی بھی ہم دیتے ہیں، غم بھی اللہ دیتے ہیں، تونگری بھی اللہ دیتے ہیں، تنگی بھی اللہ کرتے ہیں. ہاں، کسی کو بیٹے دیں، فرمایا کسی کو ہم چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، کسی کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو دونوں دے دیں، اور جس کو کچھ نہ دینا چاہیں لاکھ کوئی کوشش کر لے، اللہ کا ارادہ نہیں. اس لیے فرمایا جو تم چاہو گے، اللہ پاک فرماتے اپنے کلام میں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین چاہ لیں گے وہ ہو جائے گا. اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان کے بول ہیں، یہ دل کے اندر اس کو اتارنا مقصود ہے. ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری زندگی اس محنت میں گزرے کہ ایمان کے بول ہمارے دل کی جڑوں میں اتر جائے. محنت کرتے کرتے زندگی گزرے، محنت کرتے کرتے زندگی کا خاتمہ ہو. کل انشاءاللہ ایمان والوں میں اٹھیں گے، حضور اور صحابہ کا پڑوس نصیب ہوگا. یہ ایسی محنت ہے میرے دوست، کسی مسلمان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایک ایک مسلمان کو ایمان سیکھنے پہ ڈالنا ہے. ایمان سیکھنے کے سبب فرمایا ایمان کی دعوت ہے. اس لیے فرمایا پہلے درجے کی چیز ایمان کے بول بولنا اور ایمان کے بول سننا. یہ ہر مسجد کی جماعت کا کام ہے. مسجد کی جماعت کا پہلا کام ایمان کی دعوت دینا اور ایمان کی دعوت کو سننا، کلمے کے بول بولنا اور کلمے کے بول سننا. ہاں، اللہ سے ہونے کو کہنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو کہنا، تاکہ زبان کے بول دل کے اندر اترے، زبان کی نوک پر محدود ہو کے نہ رہ جائیں، محدود ہو کے نہ رہ جائیں، کہ زبان کی بول زبان پہ رہے، دل تک نہ پہنچ سکے. صحابہ نے ان کو دل کے اندر اتار لیا تھا. ایسی محنت ہوئی اور ایسی اس کے پیچھے قربانیاں آئیں کہ اللہ نے اپنی ذات علی کا یقین ان کو نصیب فرما دیا. اعمال کے ذریعے سے اللہ سے لیتے تھے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لیتے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو، پہلی بنیادی چیز وہ کلمے کے یقین کا دل میں اترنا، اور دوسری بنیادی چیز جو کلمے کے اندر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین رکھنا. جو زندگی حضور لے کر آئے یہ دونوں جہان میں کامیاب کرائے گی، اور وہ زندگی جو حضور کے طریقے کے خلاف ہوگی، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو زندگی حضور لے کر آئے اس میں کامیاب ہوں گے لوگ، اس کے علاوہ لوگ ناکام ہوں گے، اس کے علاوہ کی زندگی والے ناکام ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے زندگی کو پسند کیا ہے اور اس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی محبت کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ فرمایا. پیارے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ ان سے محبت کریں، فاتبعونی، آپ کا اتباع کریں. کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضور کی اتباع میں 2 بڑی خوشخبریاں دی، ایک اللہ کی محبت اور دوسرے مغفرت کا وعدہ. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے مغفرت کا مل جانا. اللہ کی محبت، مغفرت چھوٹی بات ہے؟
یہی تو مقصود ہے ساری محنت سے. زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جائے, اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے. ہم اسی لیے مارے پھر رہے ہیں. ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے. یہ کس پر اللہ عطا کر رہے ہیں؟ فرمایا حضور کی مبارک زندگی کے اختیار کرنے پر. فرمایا جو کچھ پیارے نبی تمہیں دے اسے لے لو. ہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ پیارے نبی تمہیں دے اسے لے لو. جس چیز سے حضور روکے اسے رک جاؤ. ہاں جس چیز سے حضور روکے اس کو نہ اختیار کرو, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. صحابی سفر میں جھک کر سواری پر سے گزرے, سواری پر سوار نے تھوڑا سا جھکے, اور پھر کیا فرمایا کہ اس راستے میں اس جگہ سے حضور کے ساتھ گزرا تھا, اس راستے پر اس جگہ سے حضور کے ساتھ گزرا تھا. ایک درخت تھا, اس کی ٹہنی اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی, اس سے بچنے کے لیے حضور جھکے تھے. میں بھی آج اس اتباع میں اس وجہ سے جھکا ہوں. وہ کیا وہاں درخت نہیں ہے, وہ ٹہنی جھکی ہوئی نہیں ہے, لیکن حضور کی اتباع میں. ایک صحابی سفر میں رکے, اترے, استنجا کیا, اور فرمایا تقاضا نہیں تھا لیکن اس جگہ پر حضور استنجا کے لیے اترے تھے, میں حضور کی اتباع میں اترا ہوں. ایسی محبت کرنے والے, ایسے حضور کے طریقوں پر مر مٹنے والے. اس لیے فرمایا کہ ایک تو بہت معروف سنتیں ہیں جس کے اختیار کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے کہ اس نے سنت کو اختیار کیا ہوا ہے, اور ایک وہ مبارک زندگی ہے جس میں ایک ایک چیز کی تلاش ہوگی کہ اس میں حضور کا طریقہ کیا تھا, اس میں حضور کا طریقہ, آپ چلتے کیسے تھے, آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا, آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا, آپ کا مجلس میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا, آپ کے کھانے کے طریقہ کیا تھا. فرمایا جھک کر کھاتے تھے, ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے بندہ ہوں بندہ بن کر کھاؤں گا, بندہ ہوں بندہ بن کر کھاؤں گا, جھک کر کھاتے تھے. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں پوچھنے اور سیکھنے کی ہیں. یہ مبارک زندگی ہمارے اندر ہو, سارے عالم میں آ جائے. اس لیے ہر مسلمان کو جب ہم ایمان کی دعوت پر ڈالیں گے استعداد پیدا ہوگی. فرمایا پہلے ایمان اندر اترے گا تو جیسے زمین تیار ہوگی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سخت زمین پر بیج نہیں ڈالا جاتا. سخت زمین پر بیج ڈالتا ہے زمیندار؟ نہیں, سخت زمین پر بیج نہیں ڈالتا. فرمایا زمین کو نرم کرتا ہے, زمین میں استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ بیج کو جذب کر لے, اپنے اندر اتار لے. فرمایا پھر اس زمین سے پھل نکلا کرتا ہے, غلہ نکلا کرتا ہے, فصل آیا کرتی. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمین کے کونے پر بیج کی ڈھیری لگا دو, اس کے اوپر چاندی کے ورق لگا دو, اس سے غلے نہیں نکلا کرتے. دانے کو خاک میں ملنا پڑتا ہے, پھر وہاں سے غلہ نکلا کرتا ہے. پہلے استعداد پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد حکم پر چلنے کا مزاج بنتا ہے. پھر پوچھتا پھرتا ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے, اس میں حضور کی سنت کیا ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس لیے دعوت کے راستے سے میرے دوستوں کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا, اور پھر میرے دوستوں عبادات والی زندگی سب سے پہلے اندر آئے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے محنت کے راستے سے ایمان بنے گا. یہ حضرت فرماتے تھے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے محنت کے راستے سے ایمان بنے گا, اس کے بعد عبادات آئیں گی, پھر معاشرت کی زندگی تبدیل ہوگی, پھر معاملات کی زندگی ٹھیک ہوگی. اور فرماتے تھے کہ جب محنت کمزور پڑے گی تو سب سے پہلے معاملات خراب ہوں گے, پھر معاشرت میں کمزوری آئے گی, پھر عبادات کمزور ہوں گی, پھر ایمان کمزور ہوگا, حتیٰ کہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا. تو اس لیے ایمان سیکھے گا, کلمہ کے یقین دل میں اترے گا. سب سے پہلی چیز عبادات کی زندگی ہے. عبادات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ نے سب سے بڑا حکم نماز کو بنایا ہے. اگر اللہ کسی اور چیز کو کسی اور عبادت کا اس کا حکم دیتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے. فرشتے کس نے میرے دوستوں؟ جس کو رکوع میں لگایا قیامت تک رکوع میں رہے گا, جس کو سجدے میں ڈال دیا قیامت تک سجدے میں رہے گا. اور ایمان والے کو 2 رکعت میں کیا دے دیا؟ رکوع بھی کر, قیام بھی کر, سجدہ بھی کر, قوما بھی کر, اللہ کا ذکر بھی کر, قرآن بھی پڑھ, سب کچھ 2 رکعت میں سمیٹ کر دے دیا. 2 رکعت پڑھ. اور کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ اس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا اور کوئی نہ دیکھے. کس طرح پڑھے کہ اس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے, اس کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے نماز, کتنی بڑی نعمت ہے نماز.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ ہاں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 درجے لکھے، علماء فرماتے ہیں نماز کے. اس میں فرمایا کہ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نمازی کی بات ہو رہی، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی، فرمایا یہ خسارے والا ہے. 4تھے درجے کا فرمایا نماز تو 5 پڑھتا ہے لیکن نماز میں اللہ کا دھیان حاصل نہیں، فرمایا یہ بھی خطرے میں. نماز پڑھی اور دکان میں کھو گیا، نماز پڑھی اور بچوں میں کھو گئے. میرے دوستوں ہم سوچیں کہ ہم نماز میں کہاں گھومتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نماز کا اہتمام یہ کہ وقت سے پہلے آئے، اعضاء میں سکون ہو، دھیان جمانے کی مشق ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو. حدیث میں آتا ہے نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ایسے جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. حدیث میں ایسے جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ. اور اس کے بعد میرے دوستوں ہمارا دھیان کبھی کہیں کبھی، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فرمایا کم از کم یہ بنا لے کہ وہ کریم رب تجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا 4تھے درجے کا نمازی یہ. 3رے درجے کا فرمایا نمازی وہ ہے جو نماز میں دھیان جمانے کی مشق کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کوشش تو ہم سب کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو تو اللہ کا دھیان رہے. تو فرمایا یہ انشاءاللہ امید ہے کہ پار لگ جائے گا، کنارے پہنچ جائے گا. اور فرمایا کہ 2 درجے کا نمازی وہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نماز کے شروع سے آخر تک اللہ کا دھیان حاصل ہو. فرمایا یہ کامیاب لوگوں میں سے اور سب سے اعلیٰ درجے کا نمازی فرمایا وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. بڑی دولت، بڑی نعمت ہے میرے دوست. اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا سبب. ساری رات بدر میں نماز پڑھی، غزوات میں آپ کا نماز پڑھنا، آپ کے سارے میرے دوستوں غزوات میں آپ کا مستقل راتوں میں نماز پڑھنا ثابت. احد میں بھی، بدر میں بھی، خندق میں بھی. حذیفہ رضی اللہ عنہ جاسوسی کے لیے بھیجا. کتنی سخت رات تھی میرے دوست. صحابہ فرماتے ہیں ایسی سخت رات نہ اسے پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی. تیز ہوا چل رہی، خیمے اکھڑ رہے، اندھیرا شدید. ایسے میں جاسوسی کے لیے بھیجا اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر واپس آئے تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور نماز پڑھ. ان کو ادھر بھیجا اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. بدر میں 313 لے کر نکلے اور ساری رات نماز میں گزار دی. صبح کے قریب وہ کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بس کرے، اب تو بس کر، اب تو اللہ کی مدد آ گئی. رسول اللہ اب تو بس کر. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے. وہ 1000 ہے کافر، ہم 1000 فرشتے. ایک فرشتہ بھی کافی تھا میرے دوست. پھر فرمایا 3000 بھیجیں گے، پھر فرمایا 5000 بھیجیں گے. فرمایا سب آپ کی تسلی کا سامان، ہم خود آپ کے ساتھ ہیں، ہم خود آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد ساتھ. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ ہمیں ہتھیار لینے کے لیے گھر جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں اسی حال میں نکلنا ہے بدر میں. تو جنگ تو ہتھیاروں سے ہوتی ہے، جنگ تو ہتھیاروں سے ہوتی. یہ نہیں کہ صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں تھے، عرب ہتھیار کے بغیر رہتا نہیں تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ بس یہیں سے جانا. تو فرمایا آپ ہمیں ہتھیار لینے گھر جانے نہیں دے رہے اور آپ کہنے کہ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. تو لڑائی تو ہتھیاروں سے ہوتی ہے، لیکن اگر بات جان دینے کی ہے کہ جان دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے سے، مطلب یہ ہے کہ ہماری جانیں لگ جائیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. فرمایا بس یہی مقصود. پھر کیا دعا مانگی؟ پھر کیا دعا مانگی کہ اللہ یہ مٹھی بھر لے کر آیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں. کہ کیسی اللہ نے مدد کا ظہور کیا. ایک صحابی فرماتے میں پہاڑ کی اونچائی پر بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا، ہم دونوں ایمان نہیں لائے تھے. ہے تو صحابہ میں لکھا کہ ہم دونوں ایمان نہیں لائے تھے اور ہم نے آسمان سے گھوڑوں پر اترتی مخلوق دیکھی. گھوڑوں کے ہنانے کی آواز اتنی تیز تھی کہ میرے ساتھی کا دم پھٹ گیا، کلیجہ پھٹ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، دم نکل گیا. مجھے اللہ نے بچا لیا اور میں پھر فوراً ایمان لیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا کافر ہمارے مارنے سے مرا اور کون سا فرشتے کی مار سے مرا. ایسی اللہ نے مدد کا ظہور کی. ابو سفیان نے احد میں یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، یہاں 70 کافر مرے تھے، انتقال ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، برباد ہوئے تھے. تو ابو سفیان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عمر ہمارا تمہارا حساب برابر ہو گیا. اور تم نے فرمایا کیسے برابر ہو گیا؟ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے.
تو انہیں کیسے برابر ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بدر میں ہمارے 70 مرے تھے، احد میں تمہارے 70 مر گئے، حساب برابر؟ تو عمر نے فرمایا نہیں نہیں، حساب برابر نہیں ہے، حساب برابر نہیں ہے، تمہارے 70 جہنم میں گئے، ہمارے 70 جنت میں گئے۔ ہاں، حساب کیسے برابر ہو گیا؟ ہم ایمان والا تو اس بنیاد پر جان لگاتا ہے کہ اس کے بدلے جنت سامنے کھڑی ہے۔ ہماری ساری محنت کی بنیاد یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر اللہ اپنے مہمان خانے میں ہمیں جگہ دے دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس محنت سے صرف مغفرت نہیں چاہتے، ہم اس محنت سے صرف مغفرت نہیں چاہتے، ہم اس محنت کے بدلے میں اللہ سے حضور کے پڑوس والی جنت لینا چاہتے ہیں۔ معمولی جنت نہیں ہے میرے دوستو، انشاءاللہ حضور اور صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ زندگی لگانے کی نیت کر لیں، ہم سارا زمانہ زندگی کا گزر گیا، جو بچ گیا ہے وہ لگانے کی نیت کر لیں۔ اللہ تیرے دین پر لگانی ہے، مشورے سے لگانی ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی۔ معاش بھی کریں گے تو مشورے کے ساتھ پوچھ پوچھ کر کریں گے، مسجد کا وقت بھی مشورے سے دیں گے، خروج بھی مشورے سے کریں گے۔ 4 سے 6 مہینے خروج کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایسا بارہا فرماتے رہے یہ بات کہ حضرت فرماتے تھے محنت کرنے والے پرانے مجمع کے خروج کا زمانہ سال کے 4 سے 6 مہینے باہر کی محنت اور روزانہ کے 8 گھنٹے کی محنت، 8 گھنٹے۔ اب تو ہمارے حضرات کہتے ہیں 2.5 گھنٹے کم سے کم دے دو، اللہ کرے ہمارے بزرگوں کے دل میں اللہ ڈالے وہ 8 گھنٹے کی بات چلاؤ، تو بھئی 8 گھنٹے دو، 24 گھنٹے کے 3 حصے کرو۔ تو اس سے میرے دوستوں ساری دنیا میں یہ اعمال زندہ ہوں گے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ کیسے ہمیں راحت آتی ہے، کیسے چین آتا ہے، کیسے خوشی ہوتی ہے، کیسے کھانے اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسلمان بے نمازی ہیں۔ ہمیں کتنا دکھ ہونا چاہیے میرے دوستو اس کا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی اذان کی آواز سنی اور نماز کو نہ گیا، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ حضور فرما رہے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ جوانوں سے کہوں ایندھن اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑتے ہیں، جو گھروں میں پڑھتے ہیں اس پر حضور اتنے ناراض ہو رہے ہیں، تو نماز چھوڑنے والے کا کیا ہوگا میرے دوست؟ نماز چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو بغیر ایمان کی وجہ سے جا رہے، تم تو مسلمان تھے، تم کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، ہم اس کی نیت کر لیں میرے دوست۔ کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ محنت کرنی پڑے گی میرے دوستوں۔ دیکھو صرف انشاءاللہ اور ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم سوچیں اس بات کو کہ ہمارے محلے کے بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں کتنے مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے۔ یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہر بالغ مرد سے ملاقات کرو، یہ اجتماع کے لیے نہیں تھا، یہ مستقل ہے۔ 100% بالغ مردوں سے مہینے کے اندر ملاقات ہو، یہ تقاضا چلتا ہے نہیں چلتا؟ کہاں کہاں چلتا ہے یہ تقاضا؟ یہ تو 2-4 ہاتھ اٹھے، اس لیے باقی جگہوں پہ نہیں چلتا یہ تقاضا۔ یہ تقاضا چلانا ہے، یہ ہمارے مشورے کی چیز ہے۔ ہر مسجد کی جماعت روزانہ اس کا مشورہ کرے۔ 100% بالغ مردوں کو سے ملاقات کرنی ہے اور ان کو ترغیب دے کر مسجد میں لانا ہے۔ ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسجد سے کٹ گیا اللہ کی رحمت سے کٹ گیا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ملانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم ایسی محنت کریں کہ لوگ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں آ کر جھک کر نماز پڑھنے والے ہو جائیں، مسجد والے ہو جائیں، مسجد والے ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرے، 3 قسم کے لوگ موجود ہوں، اللہ عذاب کو واپس کر دیتے، موقوف کر دیتے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہماری محنت کیا ہے؟ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرے کون؟ فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ اور تیسرے کون؟ فرمایا جو آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے جس بستی میں اس قسم کے لوگ ہوں گے بستی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ حضور سے فرمایا پیارے نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اور اس کے ساتھ میرے دوستوں سیکھنا ہے، پوچھ پوچھ کر چلنا ہے۔ ہاں، فضائل کا علم، مسائل کا علم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری نگاہ میں فضائل کا علم مسائل کے علم سے پہلے ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جب فضائل کا علم حاصل کرے گا عمل کا شوق پیدا ہوگا،
جب عمل کا شوق پیدا ہوگا تو علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھے گا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے مسئلے پوچھے گا. اس لیے فضائل کا علم فضائل کے حلقوں سے اور مسائل کا علم علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر, محتاج بن کر, گھروں میں بھی تعلیم ہو, مسجدوں میں بھی تعلیم, اور اپنے عملوں کو درست کرنے کے لیے تجارت کو, معاشرت کو, معاملات کو, عبادت کو, ایک ایک چیز میں میرے دوستوں ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہونے کے محتاج ہیں. اور اس کو ہم سعادت سمجھیں, نعمت سمجھیں. اللہ نے ہمیں علماء کرام کی جماعتیں دے رکھی. ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اللہ کے دین کے علم کو پھیلانے کے لیے. پڑھتے رہے, علم حاصل کیا, اب اس کو پھیلا رہے ہیں. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں. علم عمل کا امام ہے, فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے. علم عمل کا امام ہے, شہید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے, بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو, یا تو تم عالم بنو, یا تم طالب علم بنو. یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو, یا علم کو علم کو توجہ اور دھیان سے سننے والے بنو. ہاں, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. چار چیزیں فرمائیں. عالم بنو, طالب علم بنو, علم والوں کو علم کی بات کو توجہ دھیان سے سننے والے بنو, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پھر حضور نے فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ پانچواں کون؟ فرمایا علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. علماء کی قدر کرنا, ان کے پاس ضرورت مند بن کر جانا, شوق رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا. اللہ کے ذکر کا کیا کرنا؟ اہتمام کرنا. صبح شام ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں, حدیث قدسی میں آتا ہے. ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی ہیں, میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. توبہ کر لے ان کا حبیب ہوں, توبہ نہ کرے ان کا طبیب ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا ذکر. مولانا ذکر اللہ اکبر. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بڑا بتایا ہے. ایک اپنی ذات کو اللہ نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. دوسرا اللہ نے, مولانا فرماتے کہ دوسرا اللہ نے فرمایا بلا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور تیسرا اللہ نے فرمایا وہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بہت بڑی چیز, بڑی نعمت. اللہ کے ذکر کو اللہ نے بڑی نعمت بتلایا. جنت کا ایک دروازہ 8 میں سے ذاکرین کے لیے مخصوص کیا ہے. اس لیے اہتمام سے ذکر میں لگنا, اہتمام سے ذکر. یہ تو بہت تھوڑی مقدار ہے جو ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اہتمام کر لو. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. لیکن جس ذکر کو 300 مرتبہ کیا جائے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ 300 کی مقدار کثرت میں انشاءاللہ شمار ہوگی. کوئی طے شدہ چیز نہیں ہے, لیکن بڑوں نے اس کا ایک نصاب بتایا. جیسے ہمیں یہ فرمایا نا صبح شام 100 مرتبہ ذکر کرو. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زمین پر تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. پڑھنے والے کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. اللہ کی تعریف بیان کی, ادھر آسمانوں میں ہمارا ذکر ہو. ہم سوچے تو صحیح ہم ہے کیا, اور ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے کیسے اسباب دیے, کیسے اعمال دیے, کیسے مواقع عطا فرمائے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جتنا وقت دعا مانگتا ہوں اس وقت میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں. فرمایا جتنا زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری دعا کا چوتھائی آپ کے اوپر درود شریف میں کر دوں. فرمایا کر لے تو اچھا ہے, بڑھا لے تو اور تیرے لیے اچھا ہے. ان نے کہا پھر میں کیا کروں, آدھا کر دوں. فرمایا ایسا کر لے تو اچھا ہے, بڑھا لے تو اور اچھا ہے. اس نے کہا 2/3 کر دوں. آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں سارا ہی وقت اپنی دعا کا آپ کے اوپر درود شریف میں گزار دوں. تو حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو دنیا آخرت کے سارے غموں میں اللہ تیری کفایت کرے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے 10 مرتبہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرما. 300 مرتبہ درود شریف پڑھے کثرت والوں میں شمار ہوگا, اور انشاءاللہ کثرت والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. کثرت والوں کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو. بعض بزرگوں کا معمول 1000 مرتبہ درود شریف کا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعے والے دن ساری مشغولیت کے باوجود 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. اتنی بڑی نعمت ہے. اور فرمایا استغفار,
ہر گناہوں کو مٹانے والی نعمت، کتنا بڑا عمل ہے، رزق کی وسعت کا وعدہ، تنگی سے نکلنے کا وعدہ، عذاب سے بچنے کا وعدہ. پیارے نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص زمین پر توبہ کرتا ہے آسمان پر فرشتے خوشی میں جشن مناتے. اس لیے فرمایا کہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور توبہ کرنا اپنے حال پر رحم کھانا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ہمیں معاف کر، ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارے والوں میں ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. اور ابراہیم صاحب ارشاد فرماتے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھیں. یہ دعائیں ایسی ہیں جو براہ راست وہاں پہنچتی ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے. مولانا ایک مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک افسر کسی سے کہے اپنے سے چھوٹے افسر کو، نچلے درجے کے افسر کو، کہ تم ایک درخواست لکھ کے لاؤ، میں تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں اس طرح درخواست لکھنا، اس طرح عرضی لکھنا، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری یہ درخواست، یہ عرضی اس طرح جا کر اوپر والوں پر قبول ہو جائے گی. تو فرمائے مسنون دعاؤں نے حضور کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے میں. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا ابو درداء تمہارے گھر کو آگ لگ گئی. انہوں نے فرمایا میرے گھر کو نہیں لگی. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کہہ رہا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. یہ مسجد میں بیٹھے کیا کہہ رہے میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرا آیا اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، کہ میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرا آیا اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، کہ میرے گھر کو نہیں لگی. چوتھا آدمی آیا اس نے کہا ابو درداء آگ لگتے لگتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی. فرمایا تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا؟ کس پر اعتماد کروں؟ مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے، مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے. اس دعا کا نام ابو درداء کی دعا ہو گیا. بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ واصف یہ بتا تو یہ ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو فرمایا حضرت نے کہا کہ میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. یہ دعائیں ہیں، یہ حفاظت کے اسباب ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو محنت کرنے میں ہمارے اخلاق حضور کے اخلاق سے میل کھا جائیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے محبوب کو اخلاق کی بلندی عطا فرمائی تھی. اس مقام پر اللہ نے پہنچایا تھا کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر تھے میرے دوست. اللہ نے آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندی عطا فرمائی ہے. اعلیٰ خلق عظیم. اور آپ کے اخلاق میں میرے دوستو درگزر کرنا تھا، چھوٹا بن کر چلنا تھا. حالانکہ آپ سب سے زیادہ حیثیت کا استحقاق رکھنے والے تھے، سب سے اونچا مقام رکھنے والے تھے، وجہ کائنات تھے. آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کی وجہ سے قبول ہوئی. ابھی تشریف نہیں لائے اور آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگ کر اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروایا. اتنی بڑی ذات اور اتنی سادہ زندگی، اتنی سادہ زندگی، عام مجمع میں رہنا. اجنبی آدمی آتا مسجد نبوی میں تو وہ آ کر پوچھتا تم میں محمد کون ہے؟ من محمد منکم، تمہیں اللہ کے رسول کون ہے؟ پہچان نہیں سک رہا. اتنا سادہ. سارے مجمع کے درمیان بیٹھے. صحابہ کہ رسول اللہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی شخص آ کر ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول کون ہے. آپ ہمیں اس کی اجازت دیں ہم کوئی اونچی جگہ آپ کے لیے بنائے. بہت عرصے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ، تھوڑی سی اونچی، جیسے ایک اینٹ کسی نے رکھ دی ہو، پر اتنی جگہ بنا دی بس. ہر ایک کے ساتھ گل مل جاتے تھے. گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ گھر والے کہتے جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے تو ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. ایک بچہ آیا مسجد نبوی میں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو پکڑا اور آپ کو لے کر چل پڑا. مسجد سے باہر لے گیا اور باہر لے جا کر اس نے آپ کی انگلی مبارک کو چھوڑا اور آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. حضور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. حضور نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے، تو جانتے ہیں میں کون ہوں؟ نہیں. چل پڑے اس کے ساتھ. انس رضی اللہ عنہ فرماتے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال
10 سال میں مجھے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور انس یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال ہم معاف کریں گے اپنے ملازم کو؟ 10 سال فرمایا میں نے خدمت کی, ایک بار مجھے کبھی یہ نہیں کہا. فرمایا ایک مرتبہ مجھ سے پیالہ ٹوٹ گیا سالن کا, سارا سالن ضائع ہو گیا, گر گیا, پیالہ ٹوٹا, سالن گر گیا. گھر والے غصہ کرنے لگے. فرمایا غصہ کیوں کرتے ہو؟ ٹوٹنے کی چیز تھی, ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کی چیز تھی, ٹوٹ گئی. فرمایا ایک مرتبہ مجھے کوئی کام کہا, بھئی طبیعت پہ کچھ گرانی تھی, میں نے کہا میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. یہ کہہ کہ میں گھر سے باہر نکل گیا. وہ میرے پیچھے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے انس اب تم مان جاؤ. کوئی ایسے منائے گا اپنے غلام کو خادم کہ انس اب تم مان جاؤ؟ میں نے کہا اچھا بتائیے کیا کام ہے. ہاں میرے دوستو, گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. یہ شکایت بہت ہماری عام ہے سب کی. باہر لوگوں کی خوشامد کرے اور گھر میں داخل ہوتا ایسے لگے پتہ نہیں کون آ گیا. نہیں میرے دوستوں, گھل مل جائیں, تنقید نہ کریں, اعتراض نہ کریں. ہاں, اس سے نہیں بچے قریب ہوتے, اس سے بچے قریب نہیں ہوتے. ہاں, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, علی تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق میں بتاؤں؟ اس کے رسول ضرور ارشاد فرما دے. فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ. توڑنے والے کے ساتھ توڑنا, جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا, یہ تو لین دین ہے, اخلاق تھوڑا ہی ہے. یہ تو برابری ہے, تم نے مجھے دیا, میں نے تمہیں دیا, تم نے نہیں دیا, میں نے بھی نہیں دیا. نہیں, اخلاق یہ نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ جو توڑے اسے جوڑ, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. اسے کیا کر؟ معاف کر. سب کو معاف کر دیا فتح مکہ پہ, عام معافی کا اعلان. بیت اللہ میں داخل ہوئے, چوکھٹ پر ہاتھ رکھ دیے. بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑے ہو کر پوچھ رہے, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ قدموں میں بیٹھے میں سہیل بن عمر, صفوان بن امیہ, بڑے بڑے سردار, ساری زندگی حضور کی مخالفت کی, ساری زندگی آپ کے پیچھے پڑے رہے اور آج حضور کے قدموں میں پڑے, بھیک مانگ رہے زندگیوں کی, معافی کے طلبگار ہیں. اور حضور پوچھ رہے, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان کا آپ کریم ہے, کریموں کی اولاد ہیں, کریم ہے, کریموں کی اولاد ہے, آپ سے کرم کی توقع ہے. فرمایا جاؤ, میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, اللہ تمہیں معاف کرے. یہ مسلمان ہو گئے بڑے بڑے سردار. سہیل بن عمر صلح حدیبیہ لکھنے والے مشرکین کی طرف سے, کفار کی طرف سے سہیل بن عمر لکھ رہے ہیں, ادھر علی لکھ رہے ہیں. حضور فرما رہے, لکھو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمایا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. سہیل بن عمر نے کیا کہا, آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لے, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. ہمارے آپ کی جھگڑے کی بنیاد ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے, نعوذ باللہ. حضور نے فرمایا اچھا محمد بن عبداللہ لکھ دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. ساری صلح مسلمانوں کے خلاف ہوئی, طبیعت کے خلاف. صحابہ بوجھل, عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے پاس گئے, کہ ابو بکر ہمیں نہیں کہا اللہ کے رسول نے ہم عمرہ کریں گے, اور حضور کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے. ابو بکر نے فرمایا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے. حضور نے فرمایا حلق کرا لو, احرام بدل لو, کپڑے پہن لو. کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. آپ بوجھل ہو کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج میری بات نہیں مان رہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے, اثر ہے واپس جانے کا, طبیعت پر بوجھ ہے, آپ کے ساتھی تو آپ پر جان دینے والے. علماء فرماتے کہ ایسا جملہ کا ہے کہ امت کو جوڑ دیا ایک جملے نے. آپ باہر تشریف لے جائیں, آپ حلق کرا لیں, آپ اپنا احرام بدل لیں, یہ بھی آپ کے ساتھ ویسے کر لیں گے. حضور نے ایسا کیا, سب نے پھر ایسا کر لیا. اب یہ آج قدموں میں بیٹھے ہوئے سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے, اور اللہ نے ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ڈالی کہ جب حضور نے حج پر حلق کرایا, حج پر حلق کرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ان کے ہاتھ میں آئی, اس کو چومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے. یہ ہے میرے دوستو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان اخلاق کی بنیاد پر امت جڑے گی. اپنا حق چھوڑ دینا, معاف کر دینا.
کچھ صحابی کی حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک صحابی ان کے پاس مہمان ہو گئے 3 راتوں کے, اور آخر میں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا اور تو کوئی بات نہیں ہے, بس جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرا دل سب کے لیے صاف ہے. کہنا آسان ہے میرے دوستوں, ممبر سے بھی کہنا آسان ہے, ترغیبوں میں بھی کہنا آسان ہے. جب وقت اور حالات ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ دل صاف ہے یا دل وہ میں مسلمان کی کمی ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور اس کے بارے میں گمان کر لیا, تو نے اس کو آدھی رات میں اٹھ کر معافی مانگتے دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا اسے آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کیا معاملہ کیا؟ تو نے تو کہہ دیا بڑا گناہ گار ہے. تو نے دیکھا آدھی رات میں اس نے اٹھ کر اللہ کے سامنے کیا اپنے آپ کو پیش کر کے معاملہ کرا لیا ہے. اس لیے مفتی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ڈرتے رہو اس وقت تک جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. ڈرتے رہو اس وقت تک جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ بے ایمان کے ایمان میں داخل ہو کر اللہ کے ولی بننے کا وقت باقی ہے, اور ایمان والے کے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ بھی موجود ہے. تو تسلسل کے ساتھ محنت ہے, مانگنا ہے اور ڈرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے, ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. عبد اللطیف صاحب تھے نا ہمارے بزرگ رائے گنج میں, وہ ایک مثال دے کر بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی بہت فرما بردار خدمت کرنے والی, پیر بھی دبا رہی اور رو بھی رہی. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ کیا اس لیے روتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے کہیں چھوڑ نہ دو. فرمایا اللہ کی بندی, تیرے جیسی عورت کو کوئی چھوڑے گا؟ تو اتنی خدمت کرنے والی, بات ماننے والی, فرما بردار. پھر فرمایا ایک آدمی اپنے دفتر میں اچھے سے کام کرنے والا, دفتر کو فائدہ پہنچائے, کاروبار کو فائدہ پہنچائے, اور ایک دن اپنے مالک سیٹھ کے سامنے رونے لگا. اس نے کیوں روتے ہو؟ کہ ڈر لگتا ہے آپ کہیں مجھے نکال نہ دو. کہ تجھے نکالوں؟ میرا سارا کاروبار تو نے سنبھالا ہوا ہے. فرمایا ایسے ہی تبلیغ کا کام کرنا, کام بھی پورا کرنا اور آخر میں رونا بھی. یہی تو ہمیں الگ تو نہیں کر دے گا کام سے, کہ ہمیں نکال تو نہیں دے گا, کہ ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا. ڈرنا ہے میرے دوست, بڑے کا کام ہے, ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم سے اس کا کام نہیں چلتا. جس سے چاہے کام لے میرے دوستوں, کسی کا محتاج نہیں ہے. حبشہ کے رہنے والے بلال کو کہاں پہنچا دیا؟ سیدنا بلال, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سردار بلال آ گئے. مشرکین مکہ گئے تھے, ہم نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اس وقت جب بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ آدمی اتنا اونچا ہو جائے گا. اور حضور کیا فرما رہے کہ میری سواری کے ساتھ میری جنت میں کون سب سے پہلے مجھ ساتھ داخل ہوگا؟ کوئی نسبت نہیں چلتی, کوئی خاندان نہیں چلتا, کوئی رشتہ داری نہیں چلتی. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک بزرگ سے فرمایا, انتقال سے 4-5 مہینے پہلے کی بات, رائے میں فرمایا دیکھ ایک بات یاد رکھنا, کسی کے ہاتھ پکڑ کر آگے کرنے سے کوئی آگے نہیں ہوتا اس کام کے اندر, اور کسی کے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کرنے سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا. جس کو اللہ آگے کرے وہ آگے ہوگا, جس کو اللہ پیچھے کرے وہ پیچھے ہوگا. اللہ کا کام ہے میرے دوستوں, کسی سے چلتا نہیں ہے. اب ابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی, اس لیے کام کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کوئی جذبہ نہ ہو اس کے سوا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نہ نام چاہیے, نہ نمود چاہیے, نہ شہرت چاہیے, نہ مال چاہیے. یہ فانی چیزیں نہیں چاہیے ہمیں اس محنت کے بدلے میں. پیر پڑی چیزیں اللہ خود یہاں پر لا کر پھینک دے گا. کہاں صحابہ بھوکے تھے, فاقے تھے, مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے, بھوک سے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں, پوری پوری صف گر رہی ہے, اور سونے چاندی کے ڈھیر اللہ نے قدموں میں لا کے رکھ دی. کسرا کی لڑائی میں کسرا کے سر کا تاج ایک صحابی کے پیر میں گرا. بڑا قیمتی تاج تھا, بڑا بھاری وزنی ہوتا تھا. اسٹینڈ بنا کر اس کے نیچے بادشاہ بیٹھتا تھا. کسرا سر پہ نہیں رکھا جاتا تھا, اتنا بھاری تھا. مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ اتنا بھاری تھا کہ ایسے رکھا جاتا تھا, نیچے بادشاہ بیٹھتا تھا, ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوتے تھے. یہ تاج ایک صحابی کے پیر میں گرا. صحابی دیہات کے رہنے والے تھے, انہوں نے اس کو ایک ٹھوکر ماری اس تاج کو پیر سے. تو ایک اور صحابی دیکھ رہے تھے, وہ شہری آدمی تھے, وہ یہ سمجھے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کے پیر سے کیا چیز ٹکرائی ہے. ان کا تمہیں معلوم ہے تم نے کس چیز کو لات ماری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کسرا کے سر کا تاج ہے, جانتا ہوں. پھر اگلی بات پتہ ہے کیا فرمائی؟ فرمایا اگر اس میں عزت ہوتی نا ہمارے پیروں میں نہ پڑا ہوتا, ہمارے پیروں میں نہ پڑا ہوتا. اور یہ کہہ کے ریکارڈ ہو کر ماری. یہ تھے دنیا سے بے رغبت لوگ,
یہ تھے میرے دوستوں کوئی بدلہ نہ چاہنے والے. شیطان اس راستے سے بہت حملہ کرتا ہے، چاہتا ہے. واسع بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 30 برس کے بعد بھی آ کر نیت پر حملہ کرتا ہے، 20 برس کے بعد بھی آ کر نیت پر حملہ کرتا ہے. 4 دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے بس یہ شیطان اکساتا ہے کہ بتا دے یہ مسجد کی زمین تو نے دی، بتا دے یہ تعمیر تو نے کرائی، بتا دے کہ یہاں گشت تو نے کی، مسجد میں کام نہیں تھا تو نے چالو کرائے، بتا دے. بس وہ اکساتا ہے بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اور مخلص فرمایا مخلص عمل چھپاتا ہے، عمل کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پوچھا کہ رات مہمانی کس نے کی تھی؟ اب سارا مدینہ موجود. وہ صحابی فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں کہ میں نے کی تھی تو سب کو پتہ چل جائے گا. دوبارہ حضور نے پوچھا رات مہمانی کس نے کی تھی؟ پھر خاموش. تیسری بار حضور نے پوچھا رات مہمانی کس نے کی تھی؟ اب فرمانے لگے کہ نہ بتاؤں حضور کو تکلیف ہو رہی. یہ کہاں صحابہ کو برداشت کہ اللہ کے رسول کو کوئی بات ناگوار گزرے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی تھی، آپ کو کس نے خبر کی؟ فرمایا جس کے لیے تو نے کی ہے نا اسی نے خبر دی ہے. جس کے لیے تو نے مہمانی کی تھی نا اسی نے خبر دی ہے. رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی، رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند. ہاں جو عمل چھپائے گا نا اللہ اس کے عمل کو ظاہر خود کرے گا، اور جو عمل کو دکھائے گا اللہ اس کے عمل کو برباد کرے گا. اخلاص ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا. جتنا ایمان، اس لیے جتنی دعوت دیں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنا مخلص بنے گا. اور ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ ایمان کی دعوت کا اہتمام. ہر آن گھڑی 4 چیزیں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 4 حالت دائی میں ہو. ہر وقت دعوت دے. کون سے وقت میں دعوت دے؟ ہر وقت، صبح دوپہر شام. دوسرے فرماتے تھے ہر حال میں دعوت دے، خوشی غم میں. تیسرے فرماتے تھے ہر جگہ دعوت دے، گھر دفتر دکان مسجد بازار. چوتھے فرماتے تھے کہ ہر ایک کو دعوت دے، چھوٹے بڑے کو دعوت. 4 چیزیں ہوں دائی کے اندر. چوکن نہ ہو، غافل نہ ہو. زندگی کی سب سے مشکل گھڑی، مشکل دن. عائشہ رضی اللہ مجھے یا رسول اللہ احد سے زیادہ بھی کوئی دن سخت تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ طائف کا دن احد سے زیادہ سخت تھا. طائف کا دن احد سے زیادہ سخت تھا. 6 میل ایک عالم بیان میں فرمانے لگے 6 میل حضور کو دوڑنا پڑا. 6 میل 10 کلومیٹر بنتا ہے میرے دوست، 10 کلومیٹر بنتا ہے. لہو لہان پورے جسم سے خون نکل رہا، نالین مبارک میں خون جم گیا اور باغ میں ٹھہرے. ایسا باغ جو جانی دشمن کا تھا، اتبا اور شیبہ کا. انہوں نے اپنے غلام کو کھجور کا خوشہ دے کر بھیجا کہ اس کو کہو رشتہ داری کا واسطہ یہ کھجور کھا لے، انگور کھا لے، انگور کا خوشہ. اور حضور اس کو دعوت دے رہے، اس حال میں بھی دعوت دے رہے. اور وہ مسلمان ہو گیا، غلام مسلمان ہو گیا. یہ دونوں وہاں سے دیکھ رہے کہ یہ کچھ چکر چل گیا. جب یہ پلٹ کر واپس آیا تو ان کا ہم نے تمہیں انگور دے کر بھیجا تھا، اس کی بات سننے کے لیے نہیں کہا تھا. ان کا میں نے بات سن بھی لی، بات مان بھی لی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول. تو ایمان لے آیا. اس لیے میرے دوستوں دائی چوکنا ہوتا ہے، موقع ضائع نہیں ہونے دیتا. لوگ مسجد میں آئے اور ہم ملے بغیر ہم سے چلے جائیں، لوگ مسجد میں آئے اور بات سنے بغیر چلے جائیں. اس لیے ہم کسی مسلمان کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک مسلمان کو محنت کر کے مسجد میں لائیں گے اور ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں محنت سیکھنے کے لیے نکالیں گے. وہ محنت جو اس امت کی ذمہ داری ہے، وہ محنت جو اس امت کا کام ہے، وہ محنت جو ہم سب کا مقصد حیات ہے، جس کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. ایک ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد بتانا ہے، کام سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ساری دنیا میں اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. ایک علاقے تک اللہ نے ہمیں محدود نہیں کیا، ایک شہر ایک محلے تک اللہ نے محدود نہیں کیا. ہم سارے عالم کی نیت کر کے محنت کریں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. جیسے صحابہ نے ساری دنیا میں پھر کر اللہ کا دین ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا. ایک جماعت ابھی اردن سے کام کر کے آئی، انہوں نے کہا کہ اردن والوں نے ہمیں بتایا کہ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن میں. کتنی صحابہ کی قبریں؟ اکثر صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں بنی. میرے دوست یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ امت ٹھہرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ
علامہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے. یہ امت جب سے ٹھہرنا شروع ہوئی امت کا زوال شروع ہو گیا. اللہ نے اس کو اونچائی عطا فرمائی تھی اس کے پھرنے پر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا امیر المومنین آپ معاذ بن جبل کو روکیں. معاذ بن جبل مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کا کام یہاں ضروری ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عمر کیسے روکوں شخص کو جو اللہ کے نام پر جان دینا چاہتا ہوں, تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آخری گھڑیاں چل رہی تھی. مصنع رضی اللہ تعالیٰ صحابی شام سے سفر کر کے آئے. حضرت ابوبکر نے انہوں نے حالات سنائے. حضرت ابوبکر نے عمر کو بلوایا, خلیفہ نامزد کر چکے تھے, اور پھر فرمایا عمر دیکھ میرا گمان ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا. صبح کے وقت میرا انتقال ہو تو شام کا انتظار نہ کر, شام کے وقت انتقال ہو تو صبح کا انتظار نہ کر, مصنع کے ساتھ جماعت بنا کر شام کے لیے روانہ کر. یہ نہ دیکھنا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا, یہ جماعت بنا کر بھیج, اس میں تاخیر نہ کرنا. اور پھر عجیب بات فرمائی دیکھ عمر ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی جو آئی تھی وہ گھڑی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے. حضور جب ہم سے پردہ فرما گئے اس وقت سے زیادہ سخت وقت ہم پہ نہیں گزرا تھا. اس وقت میں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو روانہ کیا تھا, روکا نہیں تھا, روانہ کیا تھا. اور پھر فرمایا کہ دیکھ اگر میں اس وقت اسامہ رضی اللہ جماعت کو روانہ نہ کرتا, حیات اسامہ میں لکھا ہے کہ ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت اسامہ رضی اللہ جماعت کو روانہ نہ کرتا تو 3 باتیں لکھی. کیا تو ابوبکر نے فرمایا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے, اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی, مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ اس وقت آپ اسامہ بن جماعت کو روانہ نہ کرے. فرمایا میں نے جماعت کی تشکیل ہی نہیں کی, اس جماعت کی تشکیل حضور نے کی ہے, میں حضور کی بنائی ہوئی جماعت کو کیسے روک سکتا ہوں. 11 لشکر نکال دیے, خود بھی نکل گئے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا تھا کہ حضرت نے مجھ سے کہا مفتی جی 11 جماعتیں بنا کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کر دی, 3 مہینے میں سارے فتنوں پر قابو پا لیا اور خود بھی نکل گئے, مدینہ خالی کر دیا. ایک سفر سے واپس آئے, دوسرے سفر پہ نکلے, دوسرے سفر سے واپس آئے, تیسرے سفر پہ نکلے, اور تیسری مرتبہ نکلنے لگے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لی اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ احد کی بات کا واسطہ دیتا ہوں. احد میں جب انتشار ہوا نا اور مسلمان بکھر گئے, حضور زخمی ہو گئے, ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, حضور نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تو نہ جا, حضور نے کہا ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے تو نہ جا, تو چلا گیا, پیچھے امت کا سنبھالنے والا کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا حضور کی بات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ نہ جاؤ, اب جہاں بھیجو گے ہم جائیں گے, ہم رکنے والے نہیں, آپ یہاں سنبھالو. 100% کو نکالا. یہ مزاج بنایا امت کا کہ امت ٹھہرنے کے لیے نہیں آئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اجتماع ہو گیا ہمارا کام ختم ہو گیا, 1000 جماعتیں بن گئی ہمارا کام پورا ہو گیا. باقی کام کتنا ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اخبار کا صحافی مرکز میں آئے. مولانا نے ایک قاری صاحب تھے, حافظ صاحب کے ذمہ لگا ان کو مرکز دکھا دو. وہ سارا مرکز دکھا دیا. وہ صحافی بہت متاثر ہوئے, چلے گئے. کچھ دن بعد وہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں اخبار تھا. انہوں نے آ کے کہا حضرت وہ جو صحافی ایک آیا تھا یاد ہے آپ کو؟ حضرت نے کہا کوئی آیا تو تھا. فرمایا میں نے اس کو سارا مرکز دکھایا تھا آپ کے کہنے پر. وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اخبار کے پورے صفحے پر مرکز کے بارے میں تفصیل لکھ دی کہ حضرت یہ دیکھو. حضرت نے فرمایا ارے حافظ صاحب جو ہو گیا اس کو کیا دیکھتے ہو, جو ہو گیا اس کو کیا دیکھتے ہو, اس کو دیکھو باقی کتنا ہے. جو کمیاں ہم سے رہ گئی اجتماع کی محنت میں اس کا ازالہ کرنا ہے میرے دوستوں. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر جانا ہے. جس کو اللہ نے توفیق دیے قوائف پورے, وہ پیچھے نہ ہٹے, وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے. اس لیے اس مجلس میں وہ بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نقد 4 مہینے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, نقد 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ جزائے خیر دے. دیکھو ایک درخواست ہے, 1-1.25 گھنٹہ ہو گیا آپ نے توجہ سے بات سنی, ایک بھائی بھی کسی اور چیز میں نہ لگے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو بھی کسی اور چیز میں لگے گا تشکیل کو کی رکاوٹ بنے گا. انتشار نہ ہو, انتشار